السلام علیکم۔ دیکھیے، جو ایک لفظ کی تکرار ہو رہی ہے سورہ رحمان میں، تو اس کو ایکسپلین کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک اس کی تعبیر ہے اور دوسرا اس کی تشریح ہے۔ اور تشریح کو تفسیر کے معنی میں لیا جاتا ہے فقہ میں، جرسپروڈنس میں۔ تشریح، تعبیر اور تفسیر۔ تفسیر کے لیے آپ تفسیر جلالین، تفسیر روح المعانی، اور اگر کونسائز تفسیر کی بات کریں گے، چھوٹی تفسیر شارٹ میں، تو وہ ہے تفسیر خزائن العرفان۔ یہ ہو گیا انٹلیکچولی اور اکیڈمکلی اور درس نظامی کے طلباء جو بیان کریں گے وہ یہ ہے۔ اس کا دوسرا ڈائمنشن وہ بہت ہائر ڈائمنشن پہ چیز چلی جائے گی، پھر وہاں پہ اسرار کھلنے لگتے ہیں، عیا ہونے لگتا ہے، علم لدنی انسان کے روح پہ، انسان کی قلب پہ اترنے لگتا ہے، اور وہ شروع ہی کرے گا فَبَيَّ آلائے، ایک لفظ کو توڑے گا۔ یہ فقیرانہ پہلو ہے اس کا، اسپریچول ڈائمنشن ہے اس کا۔ تو جب فقیر بات کرے گا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیزوں کو کھول دے گا کہ انسان عالم حیرت میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایک اسٹیپ اور بیونڈ گیا فقیر، تو پھر وہ سامنے والا، سننے والا، وہ حال خال میں آ جائے گا، اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو پبلکلی عوام الناس میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب فقیر کرے گا تو اس لیول سے ہی بات کرے گا نا، کہ جس کے پاس جتنے لیول کا مقدار کا علم ہوتا ہے وہ اسی حساب سے بات کرتا ہے۔ کوئی امیر آدمی ہے تو وہ فاسٹ ٹریک کی واچ تھوڑی خریدے گا یا ٹائٹن کی خریدے گا، نہیں نا، وہ تو جیکوب اینڈ کو کی واچ خریدے گا، تو وہ تو رولیکس سے بھی آگے نکل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے فقیرانہ پہلو جو ہے قرآن کا، فقیر جو بیان کرے گا وہ میں بیان کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں فقیر نہیں ہوں، اس یہ کنفیشن کر لیں آپ پہلے، نہ میرے پاس کوئی علم ہے، نہ میرے پاس کوئی فقیری ہے۔ لیکن جو فقیر بیان کرے گا وہ لوح محفوظ سے شروع کرے گا۔ لوح محفوظ سے لفظ سعد کیا ہے، لفظ توسین کیا ہے، لفظ رحمان کی حقیقت کیا ہے، جلال رحمانیت ہے اس آیت میں۔ تو انشاءاللہ آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ اس راہ پہ آئیں تو قرآن پاک میں ڈوب جائیے، اس کے معنی میں نہیں، اس کی تفسیر میں نہیں، اس کی ریسائٹیشن میں، اس کی تلاوت میں فنا کر دیجیے اپنے آپ کو۔ انشاءاللہ اللہ راہ دکھائے گا، بہت تیزی سے آپ آگے بڑھیے گا انشاءاللہ، امید ہے رب سے۔ کیونکہ اگر ہم بیان کر دیں گے تو پھر آپے سے باہر ہو جائے گا آدمی، پھر اس کے ماں باپ میرے پیچھے ڈھیلا لے کے ماریں گے، اس لڑکے نے میرے بیٹے کو دیوانہ کر دیا، بھائی صاحب اس کو مارو۔ تو ہم اپنی زبان پہ تالا لگائیں گے، کیونکہ اگر ہم بولنا شروع کر دیا تو پھر ایسا نہیں کہ علم ہے، ایسی بات نہیں، کیونکہ شدت نور حق اتنا ہے نا، شدت عرش حق وہ ہے جو فقیر کے قلب پہ آیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اتنی انٹینسٹی ہے اس میں، اگر فقیرانہ پہلو، باقی تو پڑھتے رہیے، اس میں انٹلیکچولی بڑھتے رہیے آگے، وہ اس سے غرور آئے گا کہ میرے پاس طمع آئے گا کہ میرے پاس علم ہے، جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر انسان سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اس میں عیب تلاشنے لگتا ہے، اس میں کمیاں تلاشنے لگتا ہے۔ لیکن جب تصوف میں آتا ہے تو کبیر داس نے اس کو تو ایک کوزے میں بند کر دیا نا، سارے تصوف کو، کہ برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئی، جو من کھوجا اپنا، مجھ سے برا نہ کوئی۔ یہ ایسنس ہے تصوف کا، بیان کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ اس راہ میں آئیں، لیکن سوچ لیجئے گا چیزیں، اللہ اپنے اسرار کا مشاہدہ، ہلکا سا مشاہدہ تو کرا دے گا، اور آپ کی روح کو انشاءاللہ اپنے عرش کا طواف بھی کرا دے گا۔ لیکن وہ پھر آپ جو سوچیے گا وہ ہونے لگے گا، جیسے میڈاس ٹچ میں ہوتا تھا نا، کہ اس نے چھو دیا تو جس چیز چھو رہا ہے وہ سونا ہو جا رہا ہے، وہ ہونے لگے گا۔ لیکن اس کے لیے مائنڈ میک اپ کر لیجئے پہلے، آپ اس راہ میں آنا چاہ رہے ہیں تو، اور بہت کچھ ہے، پورا نور سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن پاک کو سینے سے لگا لیجئے، اس کی تلاوت میں اپنے آپ کو فنا کر دیجئے، پھر وہ علم کھولے گا تو پھر اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ پھر انسان جس ٹاپک پہ زبان کھولتا ہے اس کو لگتا ہے ارے
یہ اکنامکس پہ زبان کھول رہا ہے تو یہ امرت سین سے بھی آگے نکل گیا. ایسی فریگویلٹی اور کنزیومرزم اور ایسے ایسٹیوٹی میزرس کو بیان کر رہا ہے اکنامکس کے کہ آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے انسان کی. بزنس پہ بات کرے گا تو آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. انٹرپرینیورشپ پہ آئیے, اس سے بات کیجیے, اس سے فقیر سے آپ اسپیس ٹیکنالوجی پہ بات کر لیجیے. تو ایسے ہی رمائنی سے بات کرے گا کہ انسان سوچے کہ بول کہاں سے رہا. تو علم لدنی کے سمندر میں وہ غرق ہے نا, تو یاد حق میں غرق ہے, اور قرآن ہی تو یاد حق ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اور روشنی دے اس راہ میں. بہت اس سے زیادہ عظیم ترین کوئی راہ نہیں ہے مجھے, میرا جو ذاتی تجربہ ہے. اور پھر ہم اس کو کنفیشن کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کوئی فقیر نہیں ہے, کوئی درویش نہیں ہے, بس رب ہے. وہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کا قلب رب کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے, جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے. تو اپنی رسائی دے دیتا ہے کہ یاد کرو ہم کو, ہم نے تم کو اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے. انشاءاللہ محرم آنے والا ہے, اس کو اگر بیان کرنے کی امام حسین علیہ السلام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ سے تیار کر کے جنگ کربلا میں بھیجا تھا, اور لشکر جرار سامنے کھڑا ہوا ہے, اور خود بیٹھ کر کے بیٹے کی شہادت کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا کیسے نیزہ لگ رہا ہے بیٹے کو بدن کے ایک ایک حصے میں. اور وہ جلالت ہے کربلا کی. اگر وہ بیان کر دیا تو پھر سمجھ جائیے کہ ریولیوشن آ جائے گا پوری انسان میں, ناٹ ایون اونلی مسلم میں. لیکن اللہ کی طرف سے قید ہے زبان پہ, حکم نہیں ہے. اللہ آپ کو راہ دے, بات کرنے کے لیے تو بہت ہے. اللہ آپ کو راہ دے. محرم آ رہا ہے, توجہ کریں, تلاوت کریں قرآن پاک کی, فنا ہو جائیں قرآن پاک کی, اپنے آپ کو مٹا دیجیے قرآن پاک کی تلاوت میں. معنی اپنے آپ کھلنے لگ جائیں گے. اور ایک بات لاسٹ میں کہہ دیں کہ 10 معنی ہے قرآن کا جو لوح محفوظ پہ ہے. اس میں 10 معنی ہے. لوح محفوظ کیا ہے, لوح محفوظ کی حقیقت کیا ہے, سدرۃ المنتہا کیا ہے, شب معراج میں جو حضور نے جو اپنی سر کی آنکھوں سے نور حق کا جلوہ کیا وہ کیا ہے, نور مروریت کیا ہے, نور حق کیا ہے, نور قدرت کیا ہے, اس کو سب کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو.